بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلی انٹرنیشنل قرآن کانفرنس کی تمام انتظامیہ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا نام ڈاکٹر ماجد رشید ہے۔ میں اسسٹنٹ پروفیسر آف اسلامک اسٹڈیز ہوں فرام خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی رحیم یار خان، اور میرے شریک تحقیق مسٹر حسین احمد ہیں جن کا تعلق بھی خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی رحیم یار خان سے ہے۔ میرے موضوع کا عنوان ہے اخلاقی، شخصی اور سماجی اقدار کے بارے میں قرآنی تعلیمات۔ میرے موضوع کا تعارف یہ ہے کہ قرآن مجید انسانی زندگی کے اخلاقی، شخصی اور سماجی نظام کے لیے ایک جامع، اصولی اور ہماگیر اخلاقی فریم ورک فراہم کرتا ہے جو محض مذہبی ہدایت تک محدود نہیں بلکہ ایک عالمگیر اخلاقی فلسفہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآنی اخلاقیات کی بنیاد توحید، انسانی کرامت، جواب دہی کے تصور پر قائم ہے، جس کے نتیجے میں فرد، معاشرہ اور ریاست ایک مربوط اخلاقی نظم میں ڈھل جاتے ہیں۔ زیر نظر تحقیقی مقالہ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اخلاقی، شخصی، سماجی اقدار کا اصولی اور تجزیاتی مطالعہ پیش کرتا ہے اور ان کی عصری معنویت کو بین الاقوامی تناظر میں واضح کرتا ہے۔ تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ قرآنی اخلاقی نظام جدید عالمی اخلاقی بحران کے تناظر میں ایک متوازن، فطری اور پائیدار متبادل فراہم کرتا ہے۔ قرآنی اخلاقیات کے نظریاتی اساسیات۔ توحید اور اخلاق۔ قرآنی اخلاقیات کی اساس توحید پر قائم ہے۔ توحید کا تصور انسان کو ایک اعلیٰ اخلاقی شعور عطا کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو ایک واحد، عادل اور باخبر خدا کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ احساس جواب دہی فرد کو داخلی اخلاقی ضبط عطا کرتا ہے جو محض خارجی قانون سے کہیں زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ انسانی کرامت کا تصور۔ قرآن مجید انسان کو عزت و تکریم کا حامل قرار دیتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ یہ آیت انسانی مساوات، احترام انسانیت اور بنیادی حقوق کی نظریاتی بنیاد فراہم کرتی ہے جو جدید انسانی حقوق کے تصورات سے ہم آہنگ ہے۔ اخلاقی اقدار اور تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس قرآنی اخلاقیات کا مرکزی اور بنیادی نقطہ ہے جس کا مقصد انسان کی باطنی اصلاح، روحانی ارتقاء اور اخلاقی تطہیر ہے۔ قرآن مجید انسان کی فلاح کو تزکیہ نفس سے مشروط کرتا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تزکیہ صرف فردی عبادات تک محدود نہیں بلکہ اخلاق، معاملات اور سماجی رویوں تک محیط ہے۔ اس عمل کے ذریعے انسان خود غرضی، حسد، تکبر اور حرص جیسی اخلاقی برائیوں سے نجات حاصل کرتا ہے۔ شخصی اقدار اور شخصیت کی تعمیر۔ قرآن مجید انسان کو ایک با اختیار، باوقار اور ذمہ دار مخلوق کے طور پر پیش کرتا ہے۔ وہ انسان کو نہ تو محض مادی وجود قرار دیتا ہے نہ ہی محض روحانی بلکہ ایک متوازن شخصیت کی تشکیل پر زور دیتا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہ آیت انسان کی اخلاقی آزادی اور ذمہ داری دونوں کو واضح کرتی ہے۔ خود احتسابی اور اخلاقی خود آگاہی۔ قرآن فرد کو مسلسل محاسبہ نفس کی دعوت دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ یہ تصور جدید نفسیات سے ہم آہنگ نظر آتا ہے۔ قرآنی اخلاقیات فرد کو داخلی ضمیر فراہم کرتی ہیں جو بیرونی نگرانی کے بغیر بھی اخلاقی استقامت برقرار رکھتا ہے۔ سماجی اقدار اور اجتماعی اخلاقیات۔ قرآن مجید سماجی نظام کی بنیاد عدل و انصاف پر رکھتا ہے اور کسی بھی قسم کے طبقاتی، نسلی یا معاشی امتیاز کو مسترد کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم۔ یہ آیت عدل اجتماعی کو ایک اخلاقی فریضہ قرار دیتی ہے۔ حقوق العباد اور سماجی ذمہ داری۔ قرآنی اخلاقیات میں حقوق العباد کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، مسافروں اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ سماجی اخلاقیات کا لازمی جزو ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اخلاقی ریاست کا تصور۔ قرآن مجید ریاستی
نظم کو محض طاقت یا قانون کا مظہر نہیں بلکہ اخلاقی ذمہ داری قرار دیتا ہے۔ حکمرانوں اور اہل اقتدار کو عدل، امانت اور عوامی فلاح کا پابند بنایا گیا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ یہ اصول جدید گورننس، شفافیت اور احتساب کے تصورات سے ہم آہنگ ہے۔ نتائج بحث: قرآنی اخلاقیات ایک ہماگیر اخلاقی نظام پیش کرتی ہیں جو فرد، معاشرہ اور ریاست تینوں کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ نظام جدید عالمی اخلاقی بحران کا متوازن اور پائیدار حل فراہم کرتا ہے۔ قرآنی اخلاقیات کی افاقیت انہیں کثیر المذاہب اور کثیر الثقافتی معاشروں میں بھی قابل عمل بناتی ہے۔ سفارشات: اعلیٰ تعلیمی اداروں میں قرآنی اخلاقیات کو عصری تناظر میں پیش کیا جائے۔ عالمی سطح پر اخلاقی مکالمے میں قرآنی اخلاقی اصولوں کو نمایاں کیا جائے۔ ریاستی پالیسی سازی میں عدل، انسانی کرامت اور سماجی فلاح کو بنیادی اصول بنایا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔